السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ بزرگان محترم، نوجوانان عزیز، یہ بات گزشتہ اور پیوستہ جمعہ عرض کی گئی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک مختصر زندگی عطا کی ہے۔ اس مختصر زندگی کو اگر ہم بامقصد بنائیں اور کم وقت میں اپنی زندگی کا صحیح استعمال زیادہ سے زیادہ کریں تو دنیا کے اندر بھی اللہ تعالیٰ کامیابی عطا فرمائیں گے اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ کامیابی عطا فرمائیں گے۔ تو اس کے لیے دینداری کے ساتھ مینجمنٹ کی ضرورت ہوتی ہے، تو اسی کو سامنے رکھتے ہوئے ہم نے اس سے پہلے ہیلتھ مینجمنٹ، ٹائم مینجمنٹ اور اسی طریقے سے غصے کو کیسے مینج کرنا ہے، اس سلسلے میں قرآن و حدیث کی روشنی میں اور اس وقت کی جو سائنسی اعتبار سے جو تجربات کیے گئے ہیں اس کی روشنی میں بہت ساری باتیں عرض کی گئی تھیں۔ آج سلیپ مینجمنٹ کے سلسلے میں کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھنا ہے کہ نیند کا اگر نظام ہمارا درست ہو جائے تو اس سے بھی زندگی پر کافی اثر پڑے گا۔ اللہ تعالیٰ نے جس طریقے سے انسانی جسم کے لیے کھانا اور پینا ضرورت کی چیز بنایا ہے اور ضروری قرار دیا گیا ہے، اسی طریقے سے ایک تھکے ہوئے بدن کے لیے نیند کا ہونا بھی ضروری ہے۔ جن کی زندگیوں میں مکمل نیند نہیں ہوتی، یقیناً اس کا اثر ان کی زندگیوں پر پڑتا ہے۔ انسان کی طبیعت میں چڑچڑاپن آ جاتا ہے، بات بات پر اسے غصہ آنے لگتا ہے اور طبیعت پر بہت گہرا اثر اس کا پڑتا ہے۔ تو اس لیے اگر ہم نیند کو صحیح طریقے سے مینیج کریں اور صحیح طریقے سے اس کا نظام بنائیں تو انشاءاللہ ضرور ہماری زندگیوں پر اس کے اچھے اثرات مرتب ہوں گے۔ نیند کو سمجھنا ہے تو اس سے پہلے یہ بات ہمیں یاد رکھنا ہے
کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری جو زندگی بنائی ہے اس زندگی میں ہماری زندگی مختلف سائیکل سے گزر رہی ہے۔ جیسے دن اور رات کا ایک سائیکل ہے، ایک دور ہے۔ سورج طلوع ہوتا ہے، صبح ہوتی ہے، دوپہر ہوتا ہے، پھر سورج غروب ہو جاتا ہے، رات آ جاتی ہے۔ تو یہ جیسے سائیکل کا پہیہ گول پھر رہا ہے، اسی طریقے سے یہ دن اور رات کا ایک سائیکل ہے، اس سے ہماری زندگی گزر رہی ہے۔ موسم کا ایک سائیکل ہے، سیزن کا ایک سائیکل ہے۔ گرمی آتی ہے، پھر اس کے بعد سردی ہے، خزاں ہے، پھر اس کے بعد دوبارہ گرمی کا سیزن شروع ہو جاتا ہے۔ اسی طریقے سے چاند کا ایک سائیکل ہے۔ شروع میں چاند بالکل باریک ہوتی ہے، اس کو ہلال کہا جاتا ہے، اور اسی سے اسلامی مہینوں کی ابتدا ہوتی ہے۔ اسی لیے جو اس چاند کے سلسلے میں شرعی اعتبار سے نظر رکھتے ہیں اور ہر مہینہ نظر آتی ہے اس کو ہلال کہتے ہیں۔ پھر اس کے بعد 13، 14، 15 تاریخ کو چاند بھرپور ہوتا ہے۔ کئی ہزار اسکولز پر، وہاں کے بچوں پر یہ ریسرچ کیا گیا تو ان کو پتہ چلا کہ جب چاند بالکل مکمل ہوتا ہے 13، 14، 15 تاریخ کو، اس وقت بچوں کے اندر گستاخی زیادہ ہوتی ہے، ماننے کی صفت کم ہوتی ہے۔ تو اگر ہم بھی اپنے بچوں کی تربیت کے سلسلے میں ان دنوں کا خیال رکھیں، چاند کے بالکل ابتدائی ایام میں جو کام ہم کروانا چاہتے ہیں وہ ان کو بولیں تو انشاءاللہ وہ جلدی مان لیں گے، کام کریں گے۔ پڑھنے کا مسئلہ ہے، جو بھی مسئلہ ہے۔ اور بالکل جب چاند جوبن پر ہوتا ہے 13، 14، 15 تاریخ کو، اس وقت بچوں کے اندر نہ ماننے کی کیفیت زیادہ ہوتی ہے۔ تو چاند کا ایک سائیکل ہے۔ اسی طرح ہماری زندگی میں 7 سال کا ایک سائیکل آتا ہے۔ ہر 7 سال پر انسان کی زندگی میں تبدیلی آتی رہتی ہے۔ آپ دیکھیں بچہ جب پیدا ہوتا ہے بالکل وہ سر بھی اٹھا نہیں سکتا، بالکل لیٹا ہوا رہتا ہے، پھر آہستہ آہستہ وہ کچھ حرکتیں کرنے لگتا ہے، بیٹھنا شروع ہوتا ہے، پھر اس کے بعد چلنا شروع کرتا ہے، پھر دوڑنا شروع کرتا ہے، یہاں تک کہ جب 7 سال مکمل ہوتے ہیں تو اس کا دماغ کی نشو و نمائی بھی زیادہ اچھی ہو جاتی ہے۔ تو 7 سال کی عمر میں شریعت نے یہ کہا کہ بچوں کو نماز کا حکم کیجیے اور نماز کی عادت ڈالیے، اس لیے کہ اب ان کا دماغ بھی بن چکا ہے۔ پھر 7 سال سے لے کر 14 سال تک دوسرا سائیکل آتا ہے، اس میں بچے بالغ ہو جاتے ہیں۔ اب شریعت نے کہا کہ اس عمر میں تو اب یہ شریعت کے مکلف ہو چکے ہیں، اس لیے کہ اب بالغ ہو چکے ہیں۔ پھر 14 سال سے 21 سال کا ایک سائیکل ہے، اس میں بھرپور جوانی آتی ہے، اور اس عمر میں 21 سال کی عمر، اس میں سب سے زیادہ بچے خوبصورت نظر آتے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد 28 سال کو چوتھا سائیکل ہوتا ہے، اور اس میں انسان کی جو قد ہے وہ بڑھنا ختم ہو جاتی ہے۔ 28 سال پر انسان کی ہڈیوں کا جو اینڈ ہے وہ آپ آگے نہیں بڑھ سکتا۔ پھر 28 سال سے لے کر 35 سال تک یہ 5واں سائیکل ہوتا ہے، اس میں بچے جو ہے عقلی اعتبار سے، دماغ کے اعتبار سے بھی بہت اچھے طاقتور ہو جاتے ہیں، اسی لیے اس عمر میں عام طور پر نوجوان اپنے جاب کو سنبھال لیتے ہیں، کام کرنے والے بن جاتے ہیں۔ پھر اس کے بعد 40 پر 2 سال، اس عمر میں یہ جو سائیکل مکمل ہونے کے بعد دماغ پوری طرح عقلی اعتبار سے پوری طرح انسان تجربہ کار بن جاتا ہے۔
اللہ تعالیٰ نے حضرات انبیاء علیہم السلام کو جو نبوت عطا کی ہے وہ 40 سال کی عمر میں عطا کی ہے، اس لیے کہ اس وقت انسان کا دماغ پوری طرح مکمل ہو جاتا ہے، وہ بہت تجربہ کار بن جاتا ہے، اور اس عمر میں شریعت تقاضا کرتی ہے کہ 40 سال کی عمر آنے سے پہلے انسان دینداری پر مکمل آ جائے، ورنہ شیطان یہ کہتا ہے، حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو 40 سال کے بعد بھی نہ سدھرے تو شیطان اس کے چہرے پر ہاتھ پھیرتا ہے اور کہتا ہے کہ تو میرا پکا مرید ہے، اب پوری زندگی تو میرے ساتھ رہے گا۔ 40 سال ہو جائے تو اب آخرت کی تیاری انسان کو زیادہ کرنا چاہیے، اب اس کی ایک عمر ہو چکی ہے، اب آخرت کی تیاری میں زیادہ لگ جائے۔ اس عمر کے گزرنے کے بعد بھی ہم دنیا بنانے میں لگے ہوئے ہیں، آخرت کی فکر نہیں ہے، تو بہت افسوس کی بات ہے۔ پھر اس کے بعد ایک سائیکل مکمل ہوتا ہے اور 40 پر 9 سال ہوتے ہیں تو اب بڑھاپے کا اثر شروع ہو جاتا ہے، انسان کی نظر کمزور ہونا شروع ہو جاتی ہے، اور پھر اس کے بعد ایک اور سائیکل گزرتا ہے 50 پر 6 سال، تو ان ایام میں یہ سائیکل مکمل ہونے کے بعد عورت کے جو مخصوص ایام ہوتے ہیں وہ بند ہو جاتے ہیں، اور اس عمر میں پہنچ جانے کے بعد عورتیں عام طور پر وہ بچے کی ولادت کی ان کے اندر صلاحیت ختم ہو جاتی ہیں۔ پھر اس کے بعد ایک اور سائیکل، جب 6واں سائیکل مکمل ہوتا ہے 63 سال کی عمر ہوتی ہے، تو اس وقت یہ عمر میں آ جانے کے بعد انسان کی اب یادداشت میں کمزوری شروع ہو جاتی ہے۔ 63 سال کی عمر میں انسان کی یادداشت میں کمزوری شروع ہو جاتی ہے۔ آپ غور کریں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے 63 سال کی عمر میں اپنے پاس بلا لیا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ یہ موقع کافروں کو دینا نہیں چاہتے تھے کہ کافر ہو سکتا ہے کہ یہ طعنہ دیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اگر 63 سال کے بعد بھی رہتے تو یوں کہہ سکتے تھے کہ آپ کی عمر تو اس عمر میں پہنچ چکی تھی جس عمر میں انسان عام طور پر بھول جاتا ہے، تو آپ کے دین میں کمی ہے اور عیب لگا سکتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو 63 سال کی عمر میں اپنے پاس بلا لیا تاکہ کوئی آپ کی زندگی پر انگلی بھی نہ اٹھا سکے۔ 63 سال کی عمر مکمل ہونے کے بعد پھر ایک اور 10ویں جب سائیکل مکمل ہوتی ہے 70 سال ہو جاتے ہیں، اور ان کی یادداشت میں بہت کمزوری، بڑھاپے کا بڑا اثر ہونا شروع ہوتا ہے، یہاں تک کہ 13 جب سائیکل مکمل ہوتے ہیں 90 سال کی عمر میں پہنچ جاتے ہیں، 90 پر 1 سال کی عمر میں، تو اب حدیث پاک میں آتا ہے اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہتے ہیں کہ اب اس کی غلطیوں کو معاف کر دو، اس نے 90 سال میرا کلمہ پڑھتے ہوئے زندگی گزار دیا ہے، دینداری پر اس نے زندگی گزار دی ہے۔ اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ دنیا میں میرا قیدی ہے، دنیا میں یہ میرا قیدی ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اب اس کے خاندان کے بارے میں اس کی سفارش قبول کی جائے گی، اللہ تعالیٰ اس کی بھی مغفرت فرمائیں گے، اور وہ جن جن کی سفارش کریں گے اللہ ان کی بھی مغفرت فرما دیں گے۔ تو یہ انسان کی زندگی میں مختلف سائیکلز ہیں۔ اب ہم سمجھیں نیند کیا ہے۔ نیند انسان جب تھک جاتا ہے کام کرتے کرتے تو اس کے جسم کا تعلق دماغ سے ذرا اب کم ہو جاتا ہے، اب وہ ایک بے ہوشی کی حالت میں پہنچ جاتا ہے، اس کو اب چاہیے کہ ذرا آرام کرے، ریچارج ہو جائے، تو اب وہ جب سوتا ہے تو پھر تر و تازہ ہو کر اٹھتا ہے، تو اسی کو نیند کہتے ہیں۔ نیند کے سائنسی اعتبار سے 4-5 اسٹیج بیان کیے گئے ہیں۔ پہلے اسٹیج میں انسان جو ہے نیند کی شروعات میں پہنچتا ہے، ابھی مکمل نیند نہیں ہوتی بلکہ نیند کے اندر داخل ہوتا ہے، اور اس میں اس کی رفتار نبض، ہارٹ بیٹس وہ ذرا کمزور ہوتے ہیں اور سانس کی رفتار بھی کم ہوتی ہے۔ پھر دوسرے اسٹیج پہ جب پہنچتا ہے تو اور یہ رفتار کم ہو جاتی ہے اور ایک کچی نیند میں پہنچ جاتا ہے۔ تیسرے اسٹیج پہ جب انسان پہنچتا ہے تو وہ گہری نیند میں چلا جاتا ہے،
اور چوتھے اسٹیج میں وہ بہت زیادہ گہری نیند میں جاتا ہے جس میں اسے خواب بھی نظر آتے ہیں۔ یہ جو خواب نظر آتے ہیں یہ بہت گہری نیند میں جانے کے بعد نظر آتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر بھی نیند کے یہ جتنے اسٹیج ہیں ان کو بیان کیا ہے۔ پہلے اسٹیج کو اللہ تعالیٰ نے سورہ آیت الکرسی میں بیان فرمایا، لا تأخذہ سینۃ ولا نوم، کہ اللہ تعالیٰ کو اونگ بھی نہیں آتی ہے۔ یہ اونگ کیا ہے؟ نیند کا پہلا اسٹیج ہے۔ اللہ کو وہ بھی نہیں آتی ہے۔ انسان کمزور ہے، کام کرتے کرتے تھک جاتا ہے، اسے نیند کی ضرورت ہے۔ اللہ بے عیب ہے، اللہ کبھی تھکتے نہیں ہیں، تو اللہ کو اونگ بھی نہیں آتی ہے۔ اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے سورہ انفال میں فرمایا، اذ یغشیکم النعاس، اس وقت کو یاد کرو جب تمہارے اوپر غنودگی کو اللہ نے طاری کر دیا تھا۔ یہ دوسرا اسٹیج ہوتا ہے جس کو عربی میں نعاس کہا جاتا ہے۔ اور تیسرا اسٹیج اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس کا بھی ذکر فرمایا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے سورہ کہف میں ارشاد فرمایا ہے، وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا وَهُمْ رُقُودٌ، یعنی جو اصحاب کہف غار میں سوئے ہوئے تھے ان کو جب تم دیکھو گے تو یوں محسوس کرو گے کہ وہ بیدار ہیں حالانکہ وہ سوئے ہوئے ہیں۔ رقود اس کو کہا جاتا ہے، یہ تیسرے اسٹیج کا نام رقود ہے۔ اور چوتھے اسٹیج کا اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ذکر فرمایا، کانوا قلیلا من اللیل یہجعون وبالاسحار هم یستغفرون، سورہ زاریات میں اللہ نے ذکر کیا ہے، اس کو ہجعون کہتے ہیں، کہ جس میں انسان بہت گہری نیند میں چلا جاتا ہے۔ یہ نیند ہے، اور نیند کے بھی مختلف سائیکلز ہیں، ہر انسان کے الگ الگ سائیکلز ہوتے ہیں۔ جیسے ہم نے عرض کیا کہ انسان کی زندگی میں مختلف سائیکلز ہوتے ہیں، اسی طرح نیند کے بھی کچھ سائیکلز ہیں۔ کسی انسان کی نیند کا سائیکل 1.5 گھنٹہ ہوتا ہے، کسی کا 2 گھنٹہ ہوتا ہے۔ جب انسان اگر اپنے اس نیند کے سائیکل کو مکمل کر لے تو پھر انسان تر و تازہ ہو کر اٹھتا ہے۔ اگر اس سائیکل کے درمیان میں اٹھ جائے، مثال کے طور پر 2 گھنٹے کی ایک سائیکل ہے نیند کی آپ کی، اگر آپ 2 گھنٹے مکمل سونے کے بجائے درمیان میں اٹھ جاتے ہیں تو پھر آپ تر و تازہ نہیں رہیں گے، آپ جو ہے اس کے بعد آپ کو نیند آتی رہے گی۔ کم از کم 3 سائیکل انسان کو روزانہ مکمل کرنا چاہیے، چاہے تو دن میں 1 سائیکل مکمل کر لے اور رات میں 2 سائیکل مکمل کر لے، یعنی 2 گھنٹے دن میں سو جائے اور رات میں 4 گھنٹے سو جائے۔ درمیان میں اٹھ جائے گا تو پھر جتنا بھی سوئے گا اس کی نیند مکمل نہیں ہوگی۔ اسی لیے جو لوگ درمیان میں اٹھ جاتے ہیں وہ اور سوتے ہی رہتے ہیں، پھر بھی ان کی نیند مکمل نہیں ہوتی ہے، وہ تھکے ہوئے ہی رہتے ہیں، اس لیے کہ وہ درمیان میں اٹھ چکے ہیں۔ تو یہ جو سائیکل اللہ نے بنایا ہے 1.5-2 گھنٹے کا، اگر وہ انسان مکمل کر لیتا ہے تو پھر انشاءاللہ تعالی وہ تر و تازہ رہے گا۔ اب ہمیں چاہیے کہ اس نیند کو، اب ہم نے سمجھ لیا کہ نیند کیا ہوتی ہے اور اس کے سائیکلز کیا ہوتے ہیں، اب ہمیں اس کو مینیج کرنا ہے۔ کبھی انسان جو ہے انتشار نیند کا شکار ہو جاتا ہے، سلیپ ڈس آرڈر جس کو کہا جاتا ہے، کہ بدخوابی، سونا چاہتا ہے، اس کی علامت یہ ہوتی ہے کہ آدھا گھنٹہ بستر پر سوئے تب بھی نیند نہ آئے، اسے گولیاں کھانی پڑتی ہیں، کروٹیں اسے بدلنے پڑتے ہیں، تب بھی اس کو نیند نہیں آتی ہے، دن میں نیند آتی ہے اور رات میں نیند نہیں آتی۔ یہ سلیپ ڈس آرڈر کی علامتیں ہوتی ہیں، اور اس سے انسان، بہت سارے لوگ اس وقت اس سلسلے میں بہت پریشان ہیں۔ اس کا علاج یہ ہے کہ ایک تو وقت پر سونے کی عادت ڈالیں، وہ بیماری آنے تک ہم انتظار نہ کریں۔ وہ بیماری عام طور پر اسی لیے آتی ہے کہ ہم جو ہے وقت پر سونے کی عادت نہیں ڈالتے ہیں، بے وقت سوتے ہیں، کبھی رات میں 10 بجے سو گئے، کبھی 11 بجے، کبھی 12 بجے اور کبھی 1 بجے سو رہے ہیں۔ یہ جو ہم نے نیند کو وقت پر جو سونا تھا، اللہ نے رات کو جو لباس کہا ہے اور رات کو اللہ تعالیٰ نے جو سونے کے لیے بنایا ہے اس کا ہم نے صحیح استعمال نہیں کیا، تو پھر اس کی وجہ سے یہ بیماری آتی ہے۔ اور یہ ضروری نہیں ہے کہ اب ہم جوان ہیں، اب جو ہے ہم راتوں کو جاگ رہے ہیں، تب بھی ہمیں جب بھی سوتے ہیں تب نیند آ جاتی ہے۔
لیکن آہستہ آہستہ چل کر یہ سلیپ ڈس آرڈر کی بیماری پیدا ہوگی، پھر انسان گولیاں کھانے پر مجبور ہوگا۔ اللہ حفاظت فرمائے، یہاں تک نوبت یہ آتی ہے پہلے ایک گولی کھا رہے تھے، اب اس میں اور اضافہ ہوا، اب گولیاں کھا رہے ہیں تب بھی نیند نہیں آ رہی ہے، پوری رات کروٹیں بدل کر گزار دیتے ہیں، فجر کے وقت میں نیند آ جاتی ہے۔ یہ جو سلیپ ڈس آرڈر ہے، اس کا علاج، پہلا علاج یہی ہے کہ ہم وقت پر سونے کی عادت ڈالیں، عشاء کے بعد جتنا جلدی ہو سکے سو جائیں۔ اگرچہ کہ بظاہر شہر والوں کے لیے، بنگلور والوں کے لیے، پھر اور خاص کہوں نیل سندرا والوں کے لیے رات میں جلدی سو جائیں یہ کہیں تو بہت مشکل نظر آتا ہے، لیکن میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، اگر ہم عادت ڈالیں گے، گھروں کا ماحول بنائیں گے، تو پھر اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ تہجد کی بھی توفیق عطا فرمائیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث پاک میں آتا ہے کہ آپ مغرب کے بعد سونے کو پسند نہیں فرماتے تھے اور عشاء کے بعد بیٹھ کر باتیں کرنے کو پسند نہیں فرماتے تھے۔ عشاء کے بعد جتنا جلدی ہو سکے آپ سونے کی فکر فرماتے تھے۔ تو یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، ہم نے چند سنتوں کو پکڑ لیا ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ کامیاب ہو جائیں۔ یاد رکھیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کام کو جس طریقے پر کیا ہے، ہر کام کو ہم اس طریقے پر کرنے والے بن جائیں، اللہ تعالیٰ صحت اور تندرستی اور عافیت کے ساتھ دنیا کے اندر بھی کامیابی عطا کریں گے اور آخرت میں بھی لازوال کامیابی ملے گی۔ اس لیے ہم عادت ڈالیں عشاء کے بعد جلدی سو جائیں۔ اس کے لیے ایک کام اور کریں، کھانے کا نظام بدلیں، کھانے کا، رات کے کھانے کا ٹائم بدلیں۔ سونے کے لیے یہ بھی سائنسی اعتبار سے بھی کہا گیا ہے کہ 2 گھنٹے پہلے کھانا کھا لینا چاہیے، سونے سے 2 گھنٹے پہلے کھانا کھا لیں۔ اس لیے کوشش یہ کریں کہ مغرب کے بعد کھانے کا نظام بن جائے، گھر کے اندر ماحول ایسا بن جائے کہ مغرب کے بعد کھا لیں۔ ہاں، مرد حضرات جو دکانوں میں ہوتے ہیں، کام پر ہوتے ہیں، وہ رات میں تاخیر سے پہنچتے ہیں، اب ان کی وجہ سے سارے گھر کا نظام برباد ہو رہا ہے۔ بچے بھی جاگ رہے ہیں کہ ابو آئیں گے تب بیٹھ کر دسترخوان لگا کر سب مل کر کھائیں گے۔ یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ سب مل کر کھائیں، اس کی کوشش تو ضرور کرنا چاہیے کہ بچوں کو اپنے ساتھ بٹھا کر کھلائیں، لیکن صبح میں ناشتہ کر لیں یا دوپہر کا کھانا کھا لیں۔ اب اس میں بھی مسئلہ ہے کہ بچے صبح میں اسکول جانے کی جلدی میں ہوتے ہیں اور ادھر باپ جو ہے سو رہا ہوتا ہے، وہ 10 بجے اس کی نیند مکمل ہوتی ہے۔ اب بچے اسکول چلے جاتے ہیں اور دوپہر کے وقت میں بچے اسکول میں ہوتے ہیں یا گھر میں جب آتے ہیں باپ موجود نہیں ہوتا۔ یہ ساری پریشانیاں ہیں، مسائل ہیں، لیکن میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، اس کی وجہ سے پورے گھر کا نظام جو ادھر ادھر ہو چکا ہے، بچوں کی زندگیوں پر اس کا گہرا اثر پڑے گا۔ اس لیے کوشش یہ کریں کہ بچوں کو کم از کم اور گھر کی عورتیں کم از کم وہ مغرب کے بعد کھانا کھا لیں۔ مرد حضرات بھی کھا لیں تو بہت اچھی بات ہے، جو فری ہیں، جن کو کوئی کام نہیں ہے، ریٹائرڈ ہو چکے ہیں، ان کو تو چاہیے، بڑھاپا آ چکا ہے، اب تو ان کو صحت کا بہت زیادہ خیال رکھنا چاہیے، اس لیے پوری کوشش کریں کہ مغرب کے بعد کھانا کھا لیں۔ تو پھر مغرب کے بعد کھانا کھا لیں گے تو عشاء کے بعد جتنا جلدی ہو سکے سونے کی فکر ہو سکے گی، گھر کے اندر ماحول بنے گا، بچے بھی پوری نیند مکمل کر کے اٹھیں گے۔ سائنسی اعتبار سے بچوں کی نیند کتنی ہونی چاہیے اس پر بھی بہت کچھ ریسرچ کیا گیا۔ جیسے مثال کے طور پر بچہ جب بالکل چھوٹا بچہ ہے اس کو 18 گھنٹے کی نیند ہونا چاہیے صحت مند ہونے کے لیے، اور پھر جب بچہ 12 مہینے کا ہو جائے تو 14 گھنٹے کی نیند، اور پھر جب بچہ 3 سال کا ہو جائے تو 12 گھنٹے کی نیند، پھر اس کے بعد بچہ جب 5 سال کا ہو جائے 11 گھنٹے کی نیند، اور پھر جب بچہ 12 سال کا ہو جائے تو 10 گھنٹے کی نیند، اور پھر جب بچہ ٹین عمر کو پہنچ جاتا ہے 13، 14، 15، تو اس عمر میں 19 تک بچے کو، نوجوان کو کم از کم 9 گھنٹے سونا چاہیے، اور اس کے بعد کی جو عمر ہے اس میں 7 سے 8 گھنٹے کی مکمل نیند کرنا چاہیے۔ سائنسی اعتبار سے یہ تحقیق کی گئی ہے کہ جو لوگ 7 گھنٹے سے کم سوتے ہیں ہارٹ اٹیک کے امکانات زیادہ ہوتے ہیں، اور جو اس عمر میں پہنچ جانے کے بعد 7 گھنٹے سے زیادہ سوتے ہیں ان کے لیے بھی ہارٹ اٹیک کے امکانات زیادہ ہوتے ہیں۔
تو 7 گھنٹے کی نیند مکمل کریں، بچوں کو مکمل نیند ان کو سلائیں اچھی طریقے سے، تو بچے بہت اچھی پڑھائی میں بھی آگے بڑھیں گے۔ تعلیمی اعتبار سے بھی اگر نیند مکمل نہیں ہوتی ہے تو بچوں کے تعلیم میں بھی فرق پڑے گا، ان کے صحت کے بڑھوتری میں بھی فرق پڑے گا۔ تو اس کا خیال رکھتے ہوئے کوشش یہ کریں کہ عشاء کے بعد جتنا جلدی ہو سکے ہم سونے کی عادت ڈالیں گھروں کے اندر، اور 2 گھنٹے پہلے سائنس یہ کہتی ہے کہ اسکرین استعمال نہ کریں، سونے سے 2 گھنٹے پہلے اسکرین کا استعمال نہیں کرنا چاہیے، چاہے وہ ٹی وی ہو، کمپیوٹر ہو، موبائل ہو۔ اب تو ہماری عادت یہ ہے کہ بستر پر سوتے سوتے بھی موبائل دیکھتے ہوئے، واٹس ایپ میں میسیجز کرتے ہوئے سوتے ہیں، نیند آنے تک برابر اسکرین پر ہیں۔ اس سے انسان کی زندگی پر بڑا گہرا اثر پڑتا ہے، طبیعت پر بڑا گہرا اثر پڑتا ہے۔ 2 گھنٹے پہلے اسکرین استعمال نہ کریں، اور یہاں تک کہ سائنس یہ کہتی ہے 2 گھنٹے پہلے چائے بھی نہ پئیں۔ اب بہت سارے لوگوں کی عادت یہ ہے کہ جب تک چائے نہیں پیتے نیند نہیں آتی، بہت سارے لوگ کہتے ہیں چائے پی لیتے ہیں تو نیند نہیں آتی۔ یہ اصل میں ہمارے دماغ کا سیٹ اپ ہے، ہم نے جیسے اپنے دماغ کو سیٹ اپ کر لیا ہے اس طریقے سے ہمارا دماغ بن کر بیٹھ گیا ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں جب تک بیڑی سگریٹ نہ لیں تب تک پیٹ سے باہر نہیں نکلتا، اب ان کو بیت الخلاء میں جانے کے بعد لینا ہے۔ یہ سب جو ہے دماغی اعتبار سے ہم نے سیٹ اپ کر لیا ہے کہ ایسا ہوگا تو ایسا ہوگا، سر درد ہوتا ہے تو چائے پی لیں گے سر درد دور ہو جائے گا، اور دور ہو جاتا ہے اس لیے کہ وہ دماغی اعتبار سے جو انسانی نفسیات ہیں اس کے اعتبار سے وہ فرق پڑتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، سونے کا نظام اور سلیپ مینجمنٹ اس کا اہتمام کریں، اس کے آداب کا ہم خیال کریں۔ اس کے آداب کیا ہیں؟ سونے سے پہلے بستر کو جھاڑ لینا چاہیے، یہ سنت ہے، بستر کو جھاڑ کر سوئیں، اس لیے کہ انسان جب ایک مرتبہ سو کر اٹھ جاتا ہے، سائنس یہ کہتی ہے کہ انسان کے جسم سے کچھ ایسی چیزیں گرتی ہیں جو اس کی صحت کے لیے مفید ہوتی ہیں، اور وہ ہمیں نظر نہیں آتی۔ اب انسان دوبارہ سوتا ہے تو پھر وہی چیزیں چونکہ بستر پر ہیں جو ہمیں نظر نہیں آ رہی ہیں وہ دوبارہ اندر چلی جائیں گی، اس لیے سنت یہ ہے کہ بستر کو جھاڑ کر سوئیں۔ ہر سنت پر آج سائنس ریسرچ کر کر مجبوراً مان رہی ہے کہ اس کے اندر فائدہ ہی فائدہ ہے۔ اور پھر جو ہے باوضو سوئیں، اس کی تو بڑی فضیلتیں بار بار ذکر کیا گیا ہے۔ اور پھر جو ہے دائیں کروٹ پر سونا، یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اور اس کا بڑا فائدہ ہوتا ہے۔ اور سائنس آج یہ کہتی ہے کہ جو بائیں کروٹ پر سوتے ہیں یا الٹا سوتے ہیں ان کے لیے ہارٹ اٹیک کے امکانات بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ اور ریڑھ کی ہڈی پر چونکہ اللہ تعالیٰ نے پیٹ کا معدے کا جو نظام ہے اس کا جو وزن ہے وہ ریڑھ کی ہڈی پر ہوتا ہے۔ اگر ہم سیدھا سوئیں، آسمان کی طرف چہرہ کر کے سوئیں تو پیٹ کا پورا وزن ریڑھ کی ہڈی پر پڑے گا۔ اور جب ایک خمدار آپ دیکھیں گے ہماری جو ریڑھ کی ہڈی اللہ نے بنایا ہے اوپر سے سیدھے ہیں، بیچ میں پیٹ کے پاس آنے کے بعد ذرا خمدار ہے، ذرا بینڈ ہے، تو وہاں اللہ تعالیٰ نے نظام یہ بنایا چونکہ اس کے اوپر پیٹ کا پورا وزن ہونا ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس کو خمدار بنایا ہے۔ اگر ہم پوری رات ریڑھ کی ہڈی پر پیٹ کا وزن ڈالیں گے تو اس کا اثر ریڑھ کی جو اس طرف کنارہ ہے وہ کنارہ گردن کے پاس اور اسی طرح نیچے کمر کے پاس جو 2 کنارے ان دونوں کناروں پر اس کا اثر پڑے گا۔ جب بھی کسی خمدار چیز پر وزن رکھا جاتا ہے تو اس کا اثر سائنس یہ کہتی ہے کہ جو دونوں کنارے اس پر پڑتا ہے، اور جب اس پر پڑتا ہے تو گردن کا درد، کمر کا درد، نوجوان کو بھی دیکھیں بغیر ٹیک کے بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہے، بہت دیر بغیر ٹیک کے بیٹھ نہیں سکتے ہیں۔ یہ ساری بیماریاں ہم نے اپنے طور پر پالی ہیں اور ہم نے اپنے طور پر لی ہیں۔ سنت کے مطابق جب سوئیں گے، جب دائیں کروٹ پر سوئیں گے، سیدھے کروٹ پر سوئیں گے تو دل ہمارا اوپر ہوگا، بائیں کروٹ پر سونے میں دل نیچے ہو جاتا ہے اور آنتیں وغیرہ سب جو ہے دل پر پڑتی ہیں، بوجھ ہوتا ہے، اور بائیں کروٹ سونے والوں کو برے خواب زیادہ نظر آتے ہیں، ڈراؤنی خواب زیادہ نظر آتے ہیں، اس لیے کہ دل پر بڑا بوجھ ہے، اور جب دل پر بوجھ ہے تو وہ پمپ کرنا ہے اس کو، اب جو ہے پمپ اوپر ہے، پانی نیچے سے کھینچنا ہے تو پریشر زیادہ پڑتا ہے۔ تو اسی طرح دل پر اگر اس کو ہم اوپر رکھیں اور
سارا جسم جو نیچے رہے. جب دائیں کروٹ پر سوتے ہیں تو دل اوپر ہوتا ہے، تو اس کی وجہ سے بہت گہری نیند نہیں ہوتی ہے. انسان فجر میں اس کے لیے اٹھنا آسان ہوتا ہے. الارم جیسے ہی بجے فوراً اس کی نیند جو ہے بیدار ہو جاتی ہے. تو دائیں کروٹ پر سونے کی عادت ڈالیں. دائیں کروٹ پر بچوں کو سلائیں اور گھر کے اندر سب کو دائیں کروٹ پر سونے کی عادت ڈالیں. یہ سنت بھی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ہماری زندگی کے لیے اس کے اندر بڑا فائدہ ہے. مکمل نیند ہوتی ہے. چت لیٹنا اور بالکل الٹا سونا یہ تو بالکل ناپسند ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی کے ساتھ منع فرمایا ہے کہ زمین کی طرف ہم چہرہ کر کے سوئیں، بالکل الٹا سوئیں. یہ اللہ کو بہت ہی ناپسند ہے. حدیث پاک میں آتا ہے کہ اس طرح لیٹنا اللہ کو ناپسند ہے اور یہ جہنمیوں کا لیٹنا ہے. اللہ جہنمیوں کو اس طرح الٹا لٹائیں گے اور شیطان اسی طرح لیٹتا ہے. اس لیے ہم بچوں کو ابھی سے ذہن بنائیں کہ اس طرح لیٹنا یہ جہنمیوں کو لیٹنا ہے اور اس طرح لیٹنا یہ شیطان کا لیٹنا ہے. اللہ کو پسند نہیں ہے، اس لیے اس طرح لیٹنا نہیں چاہیے. تو لیٹنے کا صحیح طریقہ دائیں کروٹ سونا ہے. دائیں کروٹ سوئیں اور تہجد میں اٹھنے کا اہتمام کریں. اللہ نے جو تہجد کا وقت بنایا ہے وہ خاص اللہ نے اپنے ذکر کے لیے بنایا ہے، اپنی یاد کے لیے بنایا ہے. 4 گھنٹے تک انسان کی نیند تقریباً مکمل ہو جاتی ہے. 4 سے لے کر فجر تک جو وقت ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو خاص اپنی یاد کے لیے بنایا ہے. ہم قربانی دیں اور نیند کو قربان کریں. لوگ جو ہے مال کمانے کے لیے، تجارت کرنے کے لیے رمضان میں دیکھیں سیزن جب ہوتا ہے نہ رات میں سوتے ہیں نہ دن میں سوتے ہیں، پورا دن کام، پوری رات کام کر رہے ہیں. کیوں بھائی؟ کہتے ہیں کہ یہ تو ہمارا سیزن ہے، ہم رمضان کے بعد سو لیں گے. میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، یہ ہماری پوری زندگی نیکیوں کو کمانے کا سیزن ہے. قبر میں جا کر سونا ہی سونا ہے. یہاں اگر ہم جاگ لیں گے، اللہ کو یاد کر لیں گے، نمازوں کا اہتمام کر لیں گے، دین پر چلیں گے، تو پھر قبر میں جب سلایا جائے گا فرشتوں سے کہا جائے گا، فرشتے کہیں گے نم کا نومت العروس، دلہن کی طرح آرام سے سو جا. اور جب تو جاگے گا تو اس وقت تجھے سب سے پہلے اللہ کا دیدار ہوگا. تو میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، سلیپ مینجمنٹ کے سلسلے میں ایک چند باتیں آپ کے سامنے عرض کی گئی ہیں. اس کا اہتمام کریں اور اپنے گھروں کے اندر خاص کر اگر ہم اس پر پابندی کریں اور عورتوں کو اس کی ترغیب دیں تو انشاءاللہ رات میں جلدی سونے کی عادت ہوگی. تو پھر فجر میں اٹھنا آسان ہوگا، تہجد میں جاگنا آسان ہوگا. فجر کی نمازیں عام طور پر جو چھوٹ جاتی ہیں، لوگ جو شکایتیں کرتے ہیں فجر میں آنکھ نہیں کھلتی، رات میں تاخیر سے سوتے ہیں، تو پھر فجر میں آنکھ کہاں سے کھلے گی؟ اس لیے رات میں جلدی سونے کی عادت ڈالیں. انسان کی زندگی میں نیند کا ایک سائیکل ہے 6 گھنٹے 7 گھنٹے کا. جب وہ مکمل ہو جاتا ہے تو وہ بیدار ہو جاتا ہے. جو لوگ دن میں سوتے ہیں یا کبھی بھی سوتے ہیں، یہ جب نیند مکمل ہو جاتا ہے، نیند مکمل ہونے کے بعد وہ بیدار ہو جاتا ہے. اس کے بعد بھی وہ سو رہا ہے، وہ الگ بات ہے، کروٹیں بدل رہا ہے، لیکن نیند اتنی زیادہ نہیں آتی جتنی کہ یہ 6 گھنٹے اس نے مکمل کر لی ہیں. تو اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس کا خیال رکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کا اہتمام نصیب فرمائے. اور جن کو راتوں میں نیند نہیں آتی ہے، حدیث پاک میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا سکھائی ہے، اس دعا کو یاد کر لیں اور اس دعا کو پڑھتے رہیں، درود پڑھتے رہیں. درود پاک پڑھنے سے بھی اچھی نیند آ جاتی ہے اور اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت بھی نصیب فرمائیں گے. تو درود پاک پڑھتے ہوئے سوئیں. یہ دعا اللہم غارت النجوم وہدات العیون انت حی قیوم لا تأخذک سنۃ ولا نوم یا حی یا قیوم واہد لیلی وانم عینی. یہ دعا ہے نیند نہ آنے پر، بچے نیند سو نہیں پا رہے، رو رہے ہیں، تو 3 مرتبہ اس دعا کو پڑھ کر بچوں پر دم کر دیں، بچے بھی اچھی نیند سو جاتے ہیں. اور سائنسی اعتبار سے تلوے میں اگر تیل لگایا جائے، سر میں تیل لگایا جائے، ناف میں تیل لگایا جائے، تیل ڈالا جائے تو اس سے بھی اچھی نیند آتی ہے. پہلے زمانے میں پیاز کا استعمال کرتے تھے. حکما یہ کہتے تھے کہ نیند نہیں آ رہی ہے تو کچی پیاز کھا کر سو جائیں، اچھی نیند آ جاتی ہے. بہرحال یہ سب جو ہے سائنسی اعتبار سے کچھ تحقیقات ہیں، لیکن شریعت یہ کہتی ہے کہ ہم جو ہے وقت پر سونے کی عادت ڈالیں، عشاء کے بعد فوراً سونے کی عادت ڈالیں اور صحیح نیند مکمل
عمل کریں تو پھر انشاءاللہ یہ صحیح طریقے سے زندگی میں چلتا رہے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ابھی جو ہے ہیلتھ مینجمنٹ اور سلیپ مینجمنٹ، ٹائم مینجمنٹ اور غصے کے بارے میں یہ 4 عنوانات پر بیان ہوا ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اور 2-3 عنوانات ہیں جو ہماری زندگی کو کامیاب کرنے کے لیے اگر ہم اس کو مینج کر لیں تو انشاءاللہ تعالیٰ بہترین زندگی ہماری گزرے گی۔ اللہ مجھے اور آپ سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کا جو چندہ ہے وہ مدرسہ عربیہ بیت العلوم کے لیے ہے۔ آپ سے گزارش کی جاتی ہے دل کھول کر تعاون فرماتے ہوئے جائیں۔ اللہ آپ کے دینے کو قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا